شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ کس عالم کی بات ہو رہی ہے اور وہ کس کا پروانہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ کیا خوبصورت بات ہمارے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے لکھی کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، وہ شمع رسالت ہیں کہ سارا عالم ہی ان کا پروانہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ایک نئے انداز سے ہم لے کر آئے ہیں۔ جو پرانے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے بھی یہ پروگرام ہوا کرتا تھا مدنی چینل پر، جس کا نام تھا عالم تیرا پروانہ۔ ہم نے سوچا کچھ نام تبدیل کریں، پھر خیال آیا کہ کیوں تبدیل کریں، نام ہی بہت پیارا ہے، ذکر بھی بہت پیارا ہے، تو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو بولنے والے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے، انگلش مبلغ بھی UK سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک تو سب کے آقا ہیں نا، سارا جہان ان کا پروانہ ہے، تو مختلف بولیوں میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے جائیں گے۔ اور اس پروگرام میں ایک اور خوبصورت لمحہ آئے گا کہ جب ہمارے ساتھ آج ابھی سے ہی موجود ہیں 4 مختلف اسلامی بھائی ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، اور ان سے ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے، اور وہ سوال بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوں گے۔ ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے سوال علم کی چابی ہے۔ ہم وہاں جائیں گے اور علم دین سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ان چاروں اسلامی بھائیوں کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں سوال و جواب کے سلسلے کے لیے آئے ہیں۔ مگر ان چاروں سے یہ بھی گزارش ہے کہ پورا پروگرام آپ نے دلچسپی سے دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، یہاں ہونے والی ٹاپک سے متعلق بھی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ تو شمع رسالت ہے،
واقعی نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں کہ سارا عالم ہی ان کا پروانہ ہے. دنیا کی کون سی زبان ہے, دنیا کی کون سی بولی ہے, دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کا چرچا بلند نہ ہو رہا ہو, نبی پاک کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو. سبحان اللہ. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے درجوں کو بلند کرتے ہیں, اپنی جھولیوں میں خیرات لیتے ہیں, ورنہ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں. دنیا بھر میں جہاں موجود ہیں, آئیے مل کر پیارے آقا کا بہت ہی خوبصورت ذکر خیر ہوگا. ہم نے ناظرین اس میں ایک پلان کیا ہے. ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گریجولی ترتیب وار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں. میں یہاں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی یہ پروگرام ہو, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سیرت طیبہ کو ہم درجہ بدرجہ سال بہ سال سنتے چلے جائیں گے. آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کے واقعات, نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بیان کریں گے. اگلے سلسلے میں ممکن ہے کہ ہم نبی پاک کی ولادت شریف کے وقت کیا ہوا وہ عظیم واقعات بیان کریں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ذکر خیر ہوگا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی, پھر انشاءاللہ ہجرت مدینہ, پھر مدنی زندگی کے جو سال بہ سال واقعات تھے. اس طرح گریجولی انشاءاللہ ترتیب وار ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے. ہو سکتا ہے کئی پروگرامز ہوں گے, لیکن ہر ہی سلسلے میں انشاءاللہ ایک خزانہ ہوگا جو ہمیں ملے گا. پیارے آقا کی باتیں ہوں تو کون سا مسلمان ہے جس کا دل خوش نہ ہوتا ہو, اور ان کا ذکر خیر سچی بات ہے ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. نبی پاک کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ناظرین آئیے پہلے تو ہم اس جغرافیائی کیفیت کو سمجھتے ہیں. عرب شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی. عرب کو کیوں چنا گیا اور عرب دنیا میں نقشے پر کیا حیثیت رکھتا ہے, پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رہے کہ ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے. چونکہ اس ملک کے 3 اطراف میں سمندر اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ عرب کو گھیر رکھا ہے, اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں, یعنی پورے جو خطہ عرب کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں. اس کے شمال میں شام و عراق, مغرب میں بحر احمر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں, مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر پر ہے, اور جنوب میں بحر ہند, ٹھیک ہے, اور مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان ہے. اس ملک میں قابل زراعت زمینیں بہت کم ہیں. آپ خطہ عرب میں دیکھیں تو ریگستان زیادہ ہیں, اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے. علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے, طبعی جو اس کی کیٹیگری ہے اس کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا. حجاز, یمن, حضرموت, مہرہ, عمان, بحرین, نجد اور احقاف. اب بات کرتے ہیں جزیرۃ العرب میں حجاز کی, وہ مقدس سرزمین جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی. یہ ملک کے مغربی حصے میں حجاز کہاں پر, حجاز بہت سنا ہوگا آپ نے, حجاز مقدس. بیسیکلی حجاز کہاں سے کہاں تک ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ ڈائمنشن آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کے مغربی حصے میں یعنی ویسٹ سائڈ پہ بحر احمر جو ہے, ریڈ سی, اس کے ساحل کے قریب واقع ہے, اور حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں. اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین, پست زمین, اور نجد جو جگہ ہے وہاں بلند زمین کہلاتا ہے. حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے, گھرا ہوا ہے, اس لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہا جانے لگا. حجاز کے اندر بہت سارے تاریخ ساز واقعات ہوئے, اور تاریخ اسلام میں بہت سارے مقامات بڑے مشہور ہیں. اب ذرا سمجھیے گا حجاز میں کیا کیا آتا ہے. مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, بدر, احد, فدق, حنین, طائف, تبوک اور غدیر خم, یہ وہ ایریاز مشہور و معروف ہیں جو حجاز کے اندر آتے ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدین یہ تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے قریب واقع ہے. تبوک جو ہے وہ ریڈ سی کے قریب ہے. تبوک بھی ہم نے مدنی چل کے ناظرین کو دکھایا ہے, کافی دور ہے مدینہ منورہ سے, اور بالکل سمندر کے قریب ہے, اور وہیں سے قریب پھر مصر کا ساحل بھی ہے. تو مقام حجر میں جو وادی القرا ہے وہاں اب تک کے جو عذاب قوم سمود ہوا تھا اس سے اس وادی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا, اس کے آثار اب بھی موجود ہیں.
طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرسبز اور پرفضا مقام ہے، وہاں کے میوے اور پھل بڑے مشہور ہیں، یہ ہل اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو طائف حجاز میں موجود ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حجاز کا وہ شہر جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اور وہ ہے مکہ مکرمہ۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کی کیا بات ہے۔ جبل ابو قبیس مشرق میں اور مغرب میں جبل کیکعان، یہ دو بڑے مشہور پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جو ہے یہ مکہ مکرمہ موجود ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک ہے۔ اسی شہر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس شہر کے اطراف میں بہت کمال کی سمجھے مقامات ہیں۔ حرم پاک وہاں ہے، کعبہ وہاں ہے، زمزم کا کنواں وہاں ہے، صفا مروہ کی پہاڑی وہاں ہے، سبحان اللہ، غار ہرا وہاں ہے، غار سور وہاں ہے، مقام تنعیم اور جعرانہ وہاں ہے۔ کیا کمال کا شہر ہے، اور کیوں نہ کمال کا ہو، نبی پاک کی ولادت کے لیے رب عز و جل نے شہر کو چنا، اور سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں سے 53 ایئرز مکہ پاک میں گزارے۔ گویا مکے کے چپے چپے میں میرے آقا کی یادیں ہیں۔ ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہے، اور حج بھی ہر سال دنیا بھر کے مسلمان مکہ شریف میں جمع ہو کر دنیا کے کونے کونے سے آ کر حج کی سعادت کو پاتے ہیں۔ اور پھر بات کریں مدینہ منورہ کی، مکہ پاک سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شہر ہے کہ نبی پاک نے ہجرت کے بعد جب وہاں اپنی تشریف آوری فرمائی، قدم لگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پھر تو مدینے کی مقدر جاگ اٹھے۔ یاد رہے مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں والی جگہ مشہور تھی، مگر آقا کا مدینے جانا کیا ہوا، جب سے قدم لگے ہیں پیارے آقا کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اس کے بعد سے جو مدینے کا مرتبہ ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب مدینہ منورہ میں جبل احد جنتی پہاڑ موجود ہے، سید الشہداء کا، اور شہداء احد کے وہاں مزارات موجود ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں 5 کلومیٹر کی دوری پہ مسجد قباء ہے، جس کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کے فضائل تو کس قدر عالی شان ہیں کہ جہاں پر 2 رکعت ادا کی جائے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کچھ ابتدائی گفتگو تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عرب شریف کو کیوں چنا گیا، وائی دا پلیس، کیونکہ ایسی شخصیت نے آنا تھا جنہوں نے ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کرنا تھا، ساری دنیا کے لیے ایک شمع تھی اور عالم جس کا پروانہ تھا۔ تو شمع تو درمیان میں ہوتی ہے نا۔ اب آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں، یورپ، افریقہ، ایشیا اور پوری دنیا کا اگر کوئی سینٹر بنتا ہے، کوئی مڈ آف دا ورلڈ بنتا ہے، اور یہ 3 جو خاص طور پہ بر اعظم تھے یہ جڑے ہوئے تھے، ایشیا کہہ لیں، اور پھر آگے یورپ کہہ لیں، وسط فارس والا علاقہ دیکھ لیں، اور افریقہ دیکھ لیں، یہ سب ان سے جڑے ہوئے تھے، اور عرب اس کا سینٹر بنتا تھا۔ تو ایک ایسی ہستی جنہوں نے تمام لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنا تھا، تو جو بیسٹ پلیس بنتی ہے، جو بہترین جگہ بنتی ہے، وہ عرب ہی بنتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہاں ہوتی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب عرب کے اندر ڈیفیکلٹی کیا تھی؟ ایک ایسی جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں کہ جہاں حال کا حال برا تھا۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ مختلف زبانوں والے مبلغین بھی ہیں، اور ہم آپ کو اور زبانوں کا فلیور بھی دیتے رہیں گے۔ پنجابی میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارے مبلغ ہیں ہمارے مدری چینل کے، ہمارے راشد مدنی بھائی گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ براہوی زبان کے مبلغ بھی موجود ہیں، بڑے سینئر مبلغ دعوت اسلامی کے اختر بھائی پشتو میں بھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ابو رضا بھائی بھی آ چکے ہیں، سندھی زبان میں بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ راشد بھائی کیا کہیں گے وہ جگہ جہاں نبی پاک کی تشریف آوری ہونی؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر بہت برا حال، ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، اور اس میں نبی پاک کی بعثت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسی سلسلے دی ابتدا وچ بہت اچھا انٹرو پیش کیتا، اور پورے سلسلے دی تمہید قائم کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جڑے عالم دی جان ہیں، اور ساری دنیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے فدا آئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری زمین آلین فیض پہنچاونا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی ولادت واسطے اور انہاں دی بعثت واسطے زمین دا ایسا خطہ منتخب فرمایا جڑا سینٹر بندا ہے۔ قرآن
مکہ مکرمن دا ایک نام ام القرا بھی ہے. قرا بستیاں آدن, ام القرا دا مطلب ساری بستیاں دی اصل. تے مکہ پاک جڑا ہے وہ ساری دنیا دا سمجھ لیں ایمان دا بھی مرکز ہے اور جغرافیائی اعتبار نال بھی مرکز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم وچ مبعوث ہوئے اتھے انسانیت دے نا ہوتا ہے حیوانیت والے معاملات ہوندے آئے, کفر و شرک, رب تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت ہوتا ہے, غلط عقائد دا پرچار کرنا. تے نال ہی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلو دے یہ واقعات آئے اور سرکار علیہ السلام جدن اعلان نبوت فرمایا ادن بھی یہ سارے معاملات آئے کہ انسانہ دے حقوق مارے ویندے آئے, عورتوں تے ظلم ہوندا, بچیاں تے ظلم ہوندا, غلاماں تے ظلم ہوندا, طرح طرح دیاں برائیاں جڑیاں او اتھے پنپ رہیاں. و سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن مبعوث ہوئے نور اسلام جس وقت اتھو ظاہر ہویا تے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وجود دی برکت نال ان ساریاں برائیاں دا خاتمہ کیتا. او مکہ جڑا برائیاں دی آماجگاہ بنایا ہویا اتھے کفر و شرک بھی ہوندا, قتل و غارت سارے معاملات ہوندے ہیں, لیکن اج اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دی برکت نال اسن برکت والی جا بنا دیتا. اب آپ ذرا غور کریں ناظرین, مکہ مکرمہ کی اس وقت کیفیت کیا تھی, عرب کے لوگوں کا حال کیا تھا کہ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ابتر. یہ اس قدر ابتر لوگ تھے, اتنے برے لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے, اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے, تواہم پرست تھے. اور صرف بتوں کی نہیں, وہ چاند, سورج, تارے, جانور, پتہ نہیں جو ہاتھ میں آتا اس کو اپنا ایک طرح سے خدا بنا لیتے. اچھا, ایک تو ان کا یہ حال تھا, جہالت کی ایسی حالت تھی, اس کے ساتھ ساتھ قتل, رہزنی, جوا, شراب نوشی, بدکاری, عورتوں کا اغوا, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا, فحش گوئی, غرض کون سا ایسا گناؤنا عمل تھا, کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں موجود نہیں تھی. اللہ اکبر, چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں میں ایسے غرق تھے کہ پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے, یعنی گناہوں کا انبار تھا ایسی قوم کے اندر. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا, ذرا غور کیجئے گا ناظرین, اٹس ناٹ این ایزی ڈیل. یہ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ ایک ایسی قوم اس کو ایک تو عرب ہونے پر بڑا فخر ہے, اپنی زبان پر بڑا فخر ہے, کئی لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والی قوم, ان کو اب جناب چینج کرنا ہے, ان کو اللہ کی طرف لانا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا ہے. دیٹس ناٹ ایزی. دنیا میں جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں نا, کچھ لوگ بڑا کام اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کو میدان بڑا آسان ملتا ہے, ہر بندہ اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے, ویلکم کر رہا ہوتا ہے, اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب سامنے سے مخالفت کی آندھیاں چل رہی ہوں, ہر شخص ہی مخالف ہو جائے. نبی پاک کی جب سیرت آپ آگے سنیں گے تو ایک وقت ایسا آیا تھا جب تک پیارے آقا نے اعلان نبوت نہ کیا تھا, ایوری بڈی لو ہم, سارے لوگ نبی پاک کو صادق و امین کہتے تھے, مگر جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو اپنے پر آئے ہو گئے, خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے, جان دینے والے جان لینے والے بن گئے. یہ ایسا وقت بھی آیا. اب ایسی قوم کے اندر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہونی ہے. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید بھی لے کر چلیں گے. میں چاہوں گا کہ جو 4 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کچھ دیر بعد ان سے سوال و جواب ہوں گے, ہم ان کا بھی آپ کو تعارف پیش کریں, ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں, ان سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو باری باری اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے اور کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانیال مناف کھیرانی ہے اور میں ایک ڈیری انڈسٹری کا ڈائریکٹر ہوں. اچھا بھائی دانیال بھائی, شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, غور سے پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کی طرف میں نے آنا ہے اور آپ سے سوال بھی پوچھنے ہیں. جی دوسرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری, میرا گارمنٹس انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق ہے. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ بھی تیاری کر کے آئے ہوں گے. اگلے بھائی کی طرف اب چلیں گے انشاءاللہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے ان کا اور کیا کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ماشاءاللہ فیضان رضا, ابایا اینڈ گارمنٹ کی بزنس سے آپ کا تعلق. امپورٹ کرتا ہوں چائنا سے. ماشاءاللہ, چلیں مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی, اور ہوپ فلی کہ آپ بھی گارمنٹ کے بزنس سے بھی تعلق ہے اور آج آپ ایک اچھی تیاری کر کے آئیں گے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود رضا, مسالہ جات کا کام ہے اور ساتھ میں حافظ ہوں. ارے واہ بھائی, اور عالم کورس بھی چل رہا ہے. ماشاءاللہ, درس نظامی بھی کیا آپ نے اور ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اگلے
ہمارے مرحلے کی طرف اگلی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. نبی پاک کے آمد کے وقت جو عرب کی سچویشن تھی, میں چاہوں گا پشتو زبان میں بھی کچھ ہمارے پشتو ناظرین بھی تاکہ ساتھ ساتھ رہیں, اور یہ چلتا رہے گا, زبانیں مختلف بھی ہوتی رہیں گی. میں کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے کسی مبلغ نے کوئی نئی بات بتائی تو میں اردو میں بھی بتا دوں گا, اور آپ بھی تھوڑا دیگر زبانوں کا فلیور لیتے رہیں گے. اختر بھائی پہلے تو مرحبا کہیں گے, کچھ پرانی یادیں ہیں اس سلسلے سے ہماری, اور ہماری راشد بھائی تو شاید دریافت تھی عالم تیرا پروانہ سے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے سلسلے ہم نے ان کے ساتھ کیے تھے, اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے سلسلے کرتے ہیں. کون سا سال تھا ویسے ہم نے جب عالم تیرا پروانہ شروع کیا تھا؟ غالباً 2015. 5 سال بعد دوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں سیزن 2 ہے عالم تیرا پروانہ کا. جی ماشاءاللہ, اختر بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ تاسو ډیر ښه انداز کې د عرب شریف ټوله واقعه راته وویله. الحمدلله رشا دا ډیره لویه ګرانه خبره وه, ډیره زیاته ګرانه خبره ده. ما خوږو اسلامي وروڼو چې یو داسې خلک یې چې سپوږمۍ لم خدای وای, نور لم خدای وای, او چې ونې له ګوري هغه هم خدا شو, لکه چې بس یو خدای له خدای نه وي, نور هر څه له خدای وي, هر څیز لکه خدای منلو. الحمدلله نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې ولادت وشو, هغې نه پس بیا دا ټول عرب چې کوم څنګه چې زمونږ عبدالحبیب بھائی استاد تاسو له ټوله کیسه تېره کړه, څنګه په جنګونو کې دی ټولو نه مخکې و, په هره ګناه کې دی مخکې و, حتی کې چې جنۍ به په ژوندۍ په ځمکه خښه کړه, او بیا چې الحمدلله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ولادت وشو, نو دا مکه مکرمه لکه چې مخکې نه داسې وګڼئ چې ټوله نه ډیره د ځمکې باندې چې کومه یو خرابه حصه وه هغه دغه وه, او اوس الحمدلله چې کوم ټولو نه پاکه حصہ دا هغه د مکہ مکرمہ دا الحمدللہ. اللہ میں نے خالی ایک جملے میں عرض کیا, لگتا سوائے خدائے پاک کو خدا نہیں مانتے تھے, باقی ہر چیز ہاں کی طرف مڑ ان جاتے کا رجوع تھا, اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف ان کا رجوع کروانا تھا, اور انہیں ایک خدا کا بندہ بنانا تھا, ان کو ایمان کی دعوت پیش کرنی تھی, اور نبی پاک کی اس قوم میں جلوہ گری ہوئی. اب پیارے آقا کے مبارک خاندان پر کچھ بات کرتے ہیں. سبحان اللہ, لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی کی اگر شرافت اور بزرگی کو دیکھنا ہونا تو اس کا خاندان کتنا بڑا ہے, وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ کن کی اولاد میں سے. سبحان اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہیں, ان کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام, جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم میں مبارک سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا, اور عرب کی زمین گویا انہیں عطا فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے فرزند تھے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام, جو حضرت بی بی سارہ کے مبارک مقدس شکم سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم نے ان کو ملک شام عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ تھی, ان کا نام تھا حضرت قطورہ, اور ان کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام مدین وغیرہ تھا. مدین نام ان کے بیٹے کا تھا, اور آپ نے ان کو یمن کا علاقہ عطا فرمایا. اب آتے ہیں حضرت سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام, جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے, ان کی مبارک اولاد سے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے, یہاں تک کہ مغرب میں مصر تک ان کی آبادیت پہنچ گئی. اب جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے, شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی, یعنی بالکل پھیلتی گئی یہ آبادی جو ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند تھے جن کا نام قیدار تھا, بہت ہی نامور ہوئے. ان کی اولاد خاص مکے میں آباد رہی, اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ مکہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے, جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. اب آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو نسب شریف ہے, جس کو شجرہ کہا جاتا ہے, وہ والد ماجد کی طرف سے کس طرح ہے. سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے گا. پیارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن بدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان.
اچھا یہ عدنان کون تھے؟ یہاں تک یہ تقریباً 22 سمجھیے کہ پشتے ہو گئی. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سے جو آپ کا شجرہ چلتا ہے وہ نسب کس طرح ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. اچھا اب یہاں علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا جو نسب نامہ یعنی دونوں طرف سے کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں. عدنان تک سبحان اللہ آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین میں ثابت ہے، مگر تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عدنان جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک شجرہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح آگے تک جاتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سلیکٹ کیا گیا کس خاندان سے کس قبیلے سے سلیکٹ کیا گیا کہاں سے چنا گیا سبحان اللہ ذرا سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بدترین دشمن تھے نا وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے. دیکھیے دشمن ہوتا ہے نا ناظرین وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا ہے کوئی کمی مل جائے تاکہ وہ اس پر اٹیک کر سکے اس پر کوئی بات کر سکے، مگر بڑے سے بڑا دشمن جو جانی دشمن بھی تھے پیارے آقا کی شرافت میں آپ کی کرامت میں آپ کے خاندان کی بلندی میں وہ کبھی کوئی لفظ نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سب سے سپیریئر جو خاندان تھا سب سے کمال کا جو قبیلہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں چنا گیا. سبحان اللہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، پھر انشاءاللہ میں مولگین کی طرف چلوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور میں اور مجھے یعنی بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. اللہ اکبر. اب سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ آنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ادان میں سنائیے ذرا. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب کے خاندان کی بات ہو رہی ہے میرے آقا کے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے نبی پاک کے جو جد امجد جن کو ہم کہیں گے یا نبی پاک کے والدین اور اس سے اوپر جو لوگ ہیں خیر بزرگ تو نبی پاک ہی ہیں سب سے افضل و اعلیٰ وہی ہیں. کیا کہیں گے آپ پیارے آقا کے خاندان کے بارے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت وچ منتخب کیتا اور ہر مخلوق دے طبقے وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممتاز کیتا. تسی بڑے پیارے انداز نال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دا تعارف پیش کیتا شجرہ مبارک پڑھیا. اتھے میں ایک اور گل کرے سا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دی حفاظت کرنا واسطے اہتمام کیتا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ہیں ان تک جتنے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے آباء و اجداد ہیں یعنی او خواتین اور او افراد جنہ دی پشت اور رحم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا نور منتقل ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے بزرگن توحید پرست رکھیا موحد رکھیا اللہ نے حق مننا والا رکھیا اور کفر اور شرک دی ناپاکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہن محفوظ رکھیا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس موضوع ہے پورا رسالہ بھی لکھا ہے شمول الاسلام لی اصول الرسول الکرام. اس رسالے وچ اعلیٰ حضرت اس موقف قرآن دی آیات احادیث وغیرہ نال ثابت کیتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے آباء و اجداد جنہ دے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا نسب چلیا اور نور منتقل ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ سارن کفر اور شرک دی ناپاکی تو محفوظ اور پاک رکھا. سبحان اللہ. یہ بھی نبی پاک کا فیضان گویا ملا انہیں. اور ذرا غور کریں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک کی جلوہ گری تک جتنے جو والدین گزرے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی اور شرک کی ناپاکی سے محفوظ رکھا. وہ اللہ کو ماننے والے نیک پارسا اور کیسے پاکیزہ تھے کہ اس میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منتقل ہوتا رہا. اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ براہوی زبان
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بلکہ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، جامعۃ المدینہ سے ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا. مرحبا کہتے ہیں حضور. آج آپ کیا ہمیں بلوچ بھائیوں کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نا شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دون کے پیدا مننگان پد ارے اور مرو اور قامت اس کا مرو انن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا مبارک ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ولادتان محالو بیسک. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 829 ارشاد فرمائے کہ اے اللہ دا قومتی تنا ہم رسول رائی کر دا دعائے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خواہ اللہ ہراٹم کعبۃ اللہ شریف نا تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ نے بارگاڑی دعا کرے یا اللہ تنا ہمو آخر کو نبی رائی کرک کہ ہرانا انتظار ہر نبی کرے ہرانا انتظار ہر رسول تنا دور جی کرے. اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نا دعائے قبول کرے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نا مبارک نسلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ولادت مسک. نبی پاک دعائے ابراہیم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی آمد کا چرچا آپ کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں میں موجود اور گویا انبیاء انتظار کرتے بشارتیں دیتے ہوئے آئے. انبیاء نے خوشخبریاں دی کہ بعد میں وہ شخصیت آنے والی ہے جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے. کیا بات ہے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے نا پنجابی کا کہ چلیں طرز میں سنا دیتا ہوں تو ہمارے پنجابی بھائی بھی خوش ہو جائیں گے. تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تیرے عشق دے چرچے عرشاں کوئی ایسی جا نہیں جس جا میرے آقا تیرا شور جا نہیں جس جا میرے آقا تیرا شور. یہ جو بات جو رسول ان کی آمد کی باتیں بتانے آئے مجدہ سنانے آئے تو وہ میلاد میں پڑھتے ہیں نا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے وہ تو عین ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہوگا. ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ یو کے سے مبلغ دعوت اسلامی بھی ساتھ ہیں. انگلش میں بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیا کریں گے. ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو بردر؟ ماشاءاللہ ویلکم ان اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ نائس ٹو سی یو. یو آر فرام لندن رائٹ ناؤ. ویئر آر یو ناؤ؟ جی I'm from London now. یا ماشاءاللہ لندن اسٹوڈیو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے اسٹوڈیو سے ہمارے رضوان بھائی ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی تھوڑی دیر میں لیں گے. رضوان بھائی ویری بیوٹیفل ٹاپک اور جب بھی اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایوری بڈی انجوائنگ. Alhamdulillah, no doubt at all. Absolutely. I said, mashallah, beautiful topic and beautiful title. Alhamdulillah, Alam Tera Parwana. As you had mentioned which is also mentioned in Siratul Nabi, the book of the Seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the place which was chosen for the blessed birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that Arabian Peninsula, that place itself is a center, a focal point, subhanallah, on the face of this earth. Subhanallah. It has its own beauty also. When we say, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ. So definitely this focal point, the Zat of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which is markaz, which is center, subhanallah, and what a beautiful metaphorical explanation the poet has said, which is also a title of our program, Alam Tera Parwana. اچھا اب اس پہ رضوان بھائی I also want to mention that کہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو اتنی مبارک سرزمین پر مبعوث فرمایا گیا، اور پھر اس میسج کو اسپریڈ کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام ہے، دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن. جو لوگ سب سے زیادہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی دین لایا ہوا دین ہے. یعنی پیارے آقا کی شمع آج بھی فروزہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کہ وہ ہے نا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. عدنان بھائی سنائے نا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے سبحان اللہ. نبی پاک کا ذکر، اور وہ بھی مختلف زبانوں میں، مختلف انداز میں. دیٹ از دا ایسنس اینڈ فلیور آف دس سلسلہ. کیپ کالنگ، آپ ہمیں کال بھی کیجئے. سندھی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم بھی سندھ میں رہتے ہیں، کراچی بھی سندھ میں ہے. تو جناب ابو رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے بھی بڑی ہماری الیک سلیک رہتی تھی، ملاقاتیں رہتی تھی، ایک سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اور ماشاءاللہ ایک بار پھر وہ رونقیں بحال ہوئی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کی گفتگو ہم کر رہے ہیں. آپ کیا ہمارے سندھی ناظرین کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تذکرو تا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جی ولادت کا پہریں بھی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی تخلیق انہن کا بھی پہریں تھی. واہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پو جے کے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ایندا ویا، سبن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی آمد جی خوشخبری ڈنی. سبحان اللہ. سبن چیو تو ایک نبی جو اساں کا بعد ایندو، ہن جا ہی اوصاف ہوندا، وہ تمام تر اوصاف انہن بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہن اوصافن سا الحمدللہ عز وجل دنیا میں جڑیں تشریف فرما تھیا، تو ان کھا اگ میں بھی کئی نشانیوں ڈیکھاری ویوں تاکہ انہن کی خبر پوے تا ہن دنیا میں وہ عظیم ہستی تشریف کھنی اچن واری ہے. یعنی خشک سالی ایتری جو مانو خشک سالی میں مبتلا ہویا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی ولادت کا پہریاں پورے عرب جے اندر ایتری برسات جو انہن جی تمام خشک سالی ختم تھی وئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھی ویا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی ولادت کا پہریوں کئی نشانیوں ڈیکھاری ہوئیں تاکہ مانن کے خبر پوے تو ان عظیم ہستی جی ولادت تھیڑ والی. کیا بات ہے. نبی پاک کا چرچا ان کی آمد سے پہلے سے جاری ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جب خاص ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر دنیا نے ایسے مناظر دیکھے، ایسے واقعات ہوئے. اس میں ایک واقعے کا ذکر تو آج ہم وقت مناسب پر کریں گے، جو اصحاب فیل کا واقعہ، جو قرآنی واقعہ ہے اور ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ پیارے آقا کی آمد سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ ساری دنیا کو گویا یہ میسج دے دیا گیا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جل حسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا. سبحان اللہ. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی محمد عمیر رضا اتاری چشتی شریف سے عرض کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مدنی چینل تے پھر ایک بار سلسلہ عالم تیرا پروانہ شروع ہو گیا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا. میرے واسطے میرے والدین واسطے بے حساب مغفرت دی دعا فرما دو. اللہ کریم تواڈی بھی تواڈے والدین دی اساں ساریاں دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. چلیں ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا.
کالج اتاری کوٹ گراؤں کھان کلائیں تو اساں کے جانشین امیر اہل سنت جی منقبت بدایو تو یہ بدن سی تو انشاءاللہ اساں کے ڈاڈی خوشی تھیندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تما جی کال جو ڈاڈو شکریہ یہی کہیں گے. چلیں میں تھوڑی بہت میں غلطی کر دوں تو معاف کر دیجیے گا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام سبحان اتاری ہے. عبدالحبیب صاحب ماشاء اللہ سزل آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے. عبدالحبیب صاحب ہم آپ کو دلوں کی راحت میں دیکھتے ہیں. آپ چھوٹی سی بھی مکہ مدینہ شریف کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے جاری ہو جاتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ ہے اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ یاد حرمین میں رونا نصیب ہو جائے. میرے لیے دعا کر دیں. اور یہاں یہی عرض کروں گا کہ جن کو نصیب ہوا ہے حقیقی عشق، وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کا مستاق بنا دے. عدنان بھائی انشاءاللہ طرز میں سنائیں گے. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں یہ وہ درد ہے مزہ کہاں ہوتا ہے یار. درد بھی کبھی مزہ دیتا ہے. درد دیتا ہے، درد تو تکلیف دیتا ہے، مگر کمال کا تخیل ہے. کمال یعنی یہ جملہ ہی انسان کو ہلا دیتا ہے کہ درد کب سے مزہ دینے لگ گیا. پھر بتاتے ہیں کہ یہ عشق رسول کا جو درد ہے نا، یاد رکھیے ناظرین، عشق اور درد یہ لازم ہے. پیار ہو جائے تو درد ضرور ہوتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، مگر دنیاوی تکلیف اور نبی پاک کے عشق کی جو درد کی مزہ ہے، آئے ہائے ہائے. اور پھر نازے دوا، درد ہے تو دوا نہیں چاہیے، یہ بڑھتا رہے تو اس کا لطف اور ہے. دنیا میں چلے بات چلی گئی ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے نا اور انسان اس کی وجہ سے آنسو بہائے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو آنسو بہانے سے دنیا کے کبھی بھی آپ کو رونے میں مزہ نہیں آئے گا. آپ رونے کے بعد سیٹسفائی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو لگے گا دیکھو اتنی تکلیف ہوں کہ رو رہا ہوں. مگر جب جو عشق نبی میں روتا ہے، جب جو یاد حرمین میں روتا ہے، اس کو رونے کے بعد بڑی سیٹسفیکیشن ملتی ہے کہ چلو یہ آنسو یاد رسول میں تو بہے، اور رونے کے بعد سکون ملتا ہے. مجھے حسن رضا خان صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے الحاظ کے بھائی جان کا. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار. کمال کی گفتگو ہے یہ خاندان اعلیٰ حضرت سے یہ فلیور ملتا ہے، یہ ایسنس ملتا ہے کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار ہے. یہ کیسی دعا ہے؟ بے قرار رہنے والا کہتا ہے یا اللہ قرار دے دے. مگر اچھا پھر اس کے پہلے مصرے میں بھی کمال کی بات کی نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد اور سکون کیسے مل گیا بھائی؟ لیکن یہ واقعی وہ درد ہے جو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ باقی دردوں سے بچا لیتا ہے نا. جس کو درد مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشق رسول مل جائے، پھر اس کا دل دنیا کے غموں سے بری ہو جاتا ہے. پھر اس کا دھیان، اس کی فکریں، وہ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے. یقین کریں، بلیو کریں. بلکہ اس وقت اگر کوئی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کیفیت میں ساتھ ہیں، اگر اس گفتگو کو فوکس ہو کے سن رہے ہیں، بتائیے کوئی اور درد یاد آ رہا ہے، کوئی اور غم یاد آ رہا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دل پر غالب ہو جائے نا، کیا کمال کی بات لکھی کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دے. ان کے نثار کو
آپ اس وقت اگر بیماری میں ہیں، آپ اس وقت پریشانی میں ہیں، آپ اس وقت روزگار کے مسائل میں ہیں، اولاد کی پرابلم میں ہیں، دنیا مسائلستان ہے، پریشانیاں بہت ساری ہیں، حل کیا ہے؟ اپنے دل کو نبی پاک کی یاد سے معمور کر لو، درود پاک کی کثرت کرنا اپنی زندگی میں معمول کیجئے اور بلیف کیجئے، جب یہ دل یاد مصطفیٰ میں تڑپے گا، یاد مصطفیٰ بڑھے گی نا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے غم پرے ہو جائیں گے۔ اور مجھے بتائیے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر غم دور کر دیتا ہے، قیامت میں جب ان کا دیدار ہوگا تو کیسے مشکلیں حل ہو جائیں گی، کیسے ہماری شفاعت کا اور نجات کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے دل کو بس نبی پاک کی یادوں کا خزینہ بنا دے، نبی پاک کی یادوں کا مدینہ بنا دے، دنیا کے غموں میں ہمارے کبھی آنسو نہ بہیں۔ ایک بار پھر سنتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دے۔ ان کے نثار کو ذکر سے غم دور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے کہ رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ ذکر مصطفیٰ بھی بیسیکلی ذکر خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر نبی پاک کی یاد کوئی مناتا ہے، نبی پاک کا ذکر خیر کرتا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیسی بڑی عطا ہے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ویسے میں نبی پاک کی شان، سچی بات تو یہ ہے ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہستی ہیں، بات کرو تو دل بھرا آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ 1400 ساڑھے 1400 سال بعد بھی لوگ دیوانہ وار پیار کرتے ہیں۔ کیا اچھا ایک اب بات بس کہتے ہیں کبھی کبھی کالر ہمیں کوئی ایسا موضوع دے دیتا ہے، دنیا میں راشد بھائی کسی سے محبت ہو جائے نا، دنیا بھی جو محبتیں ہوتی ہیں، ہمارے محبوب سے کوئی اور پیار کرے تو برا لگتا ہے، دل جلتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، رقابت اسی کو کہتے ہیں۔ مگر کمال دیکھیں، جو نبی پاک سے پیار کرتا ہے وہ اور اچھا لگتا ہے، اسی سے پیار ہو جاتا ہے جو میرے آقا سے پیار کرتا ہے۔ جو نبی پاک کا دیوانہ ہو، بندہ کہتا ہے یہی میرا دوست ہے، جتنا نبی پاک کا اچھا ذکر کرے وہ میں اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے نبی پاک کے محبت کی۔ آئیے کچھ اور کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، My name is Muhammad Rayyan Attari. I'm speaking from Johannesburg, South Africa. My dear and sweet Abdul Habib uncle, MashaAllah Azza wa Jal, after many days, we have the privilege of watching this beautiful silsila, Aalam Tera Parwana. We used to watch this silsila previously on Friday afternoon. We love this silsila as it increases love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in our hearts. May Allah bless you. Jazakallahu khairah. Jazakallah for your call, beta. MashaAllah. Yes, Alhamdulillah, we are again for you and we'll discuss about the beloved personality of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. MashaAllah, we have a company of our brother Rizwan from London. Rizwan bhai, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ رہیے گا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عفان سبحان الطاری، میں بابی مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدال حبیب بھائی، ہم آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ پوری فیملی کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں اور ہم کو آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔
جی بیٹا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. رضوان بھائی آپ کچھ فرمائیں گے آج سلسلے کے بارے میں؟ اور مجھے اندازہ ہے ماشاءاللہ آپ بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خوبصورت پوئٹری پر، شاعری پر بڑا اچھا کلام کرتے ہیں. تو بس یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم سب کو جھماتا بھی رہے گا، ہم بھی جھومتے رہیں گے، کیونکہ ذکری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. What you say about the beautiful personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Actually we are discussing before the blessed birth, the period of before the blessed birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I said, subhanallah, as we are talking about the incidents which happened before the blessed birth of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala chose the ancestry of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and the lineage. I would like to just share with the viewers of Madani Channel a beautiful hadith of Bukhari Sharif, which has been mentioned here. The Prophet's lineage possessed a dignity unfound in any other family in the world. Subhanallah. One even acknowledged by his strongest enemies. Yes. Like, if those they are your own loved ones, they praise you, that is something else. But subhanallah, if the enemy also admits the fact that your lineage is good, then subhanallah, definitely that fact has to be admitted. When Hazrat Abu Sufyan radiyallahu anhu, when he had not accepted Islam, he was considered as one of the strongest enemies against Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, who was once brought in the court of the king of Rome and questioned regarding the ancestry of the Holy Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He replied, he is from a respectable family. Even he said, right, he was at that moment enemy of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And this was said by Hazrat Abu Sufyan radiyallahu anhu while he was one of the enemies of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And in wait for an opportunity, he could have tarnished his image before the king. If he wanted, he could have tarnished the image of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He could have said the word that his lineage is not good. But subhanallah, there is no defect in the family, in the lineage of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So this was the fact. Even the enemies of that time, they admitted that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was chosen from the best of the all families. Alhamdulillah, by Allah tabarak wa ta'ala. اب سبحان اللہ، وہی بات ہمارے رضوان بھائی ہمارے انگلش ویورز کو بتا رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف، بزرگی اور آپ کے مرتبے کے آپ کے دشمن بھی قائل تھے. دوست تو ویسی بات اچھی کرتے ہیں، دشمن تعریف کرے اور وہ بھی حیران ہو جائے کہ بات تلاش بھی کرے. وہ کہتے نا کیسے تلاش کرے کوئی، عیب ڈھونڈے کدھر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بے عیب. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. سبحان اللہ. آگے تو کیا کہتے ہیں حضور، گویا ایسے بنایا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. رب عز و جل نے ایسا بنایا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ارے عیب بیان کوئی کیسے کرے؟ اللہ نے بے عیب بنایا. نقص کی تو بات چھوڑے، امیجینیشن بھی نہیں ہو سکتی کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ناظرین، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہوئی نا، میں انشاءاللہ یہ بات کر کے پھر میں اپنے ان اسلام بھائی کی طرف چلوں گا جیسے سوال و جواب کرنے، اور پھر میں جب واپس آؤں گا تو ہم واقعہ فیل پر کچھ انشاءاللہ مدری پھول لیں گے. میں جب سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو میں سوچ رہا تھا 1.5 پونے 2 گھنٹے کا سلسلہ ہے، تو ظاہر ایک ٹائم ہوتا ہے کیا ڈسکس کریں گے اور کیا کیا کریں گے. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور گھڑی جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور ہمارے پاس تو ہم بولتے چلے جائیں، ہماری وقت ختم ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے. حضور کی تو اچھا مزے کی بات ہے، ابھی تک تو حضور کی بات ہی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو پہلے کے حالات بیان ہو رہے ہیں. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں ایک بڑی خوبصورت
خوبصورت تحریر میں نے پڑھی اور ماشاءاللہ کمال کی تحریر تھی. وفاء الوفا فی فضائل المصطفیٰ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور ماشاءاللہ ہماری مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے. آپ ہمیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اگر آپ گھر میں سیرت مصطفیٰ کو اسی طرح گریجولی پڑھنا چاہتے ہیں تو میں 2 کتابیں آپ کو سجیسٹ کروں گا. دونوں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں اور دونوں دعوت اسلامی .net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ایک کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کمال کی بک ہے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی. میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور جب پڑھے اس کا لطف ہی اور ہے, اس کا مزہ ہی اور ہے. یہ رلا دیتی ہے کتاب, یقین کریں آپ اکیلے میں پڑھے تو کئی مواقع پر آپ اکیلے رونا شروع کر دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر خیر جس عشق بھرے عالم میں انہوں نے لکھا ہے, واقعی ایک کیفیت میں لکھا. پھر دوسری کتاب ہے سیرت رسول عربی. یہ میں سیرت رسول عربی سے آپ کو اس جو کتاب میں نے آپ کو عربی کتاب بتائی اس کا جو اقتباس ہے, جو نبی پاک کی خاص ولادت کے وقت پیارے آقا کی جو مٹی کون سی مٹی سے بنایا گیا اور کس طرح بنایا گیا, ذرا الفاظ سنیے گا. جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ازہر منبع انوار الانبیاء تھا, اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء تھا. چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ. بس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں آج روضہ ہے نا, جہاں قبر شریف ہے, وہاں کی مٹی جو ہے مٹھی بھر خاک, سفید خاک چمکتی دمکتی اٹھا لائے. پھر وہ مشت خاک, وہ ایک مٹھی جو خاک تھی جنت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی. اس خاک میں جو مٹی جو پانی ملایا گیا وہ جنت کے چشمہ تسنیم کا پانی ملایا گیا, یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی, جس کی بڑی شعاع تھی. بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے, یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روح انور اور مادہ اطہر کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کس کی کون سی مٹی ہے اور کس کی آمد ہونے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور انور کو ان کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا, اور اس نور کی انوار ان کی پیشانی سے یوں ظاہر ہوتے تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں. اندھیری رات میں چاند کیسا چمکتا ہے, آفتاب دن میں, ایسے آپ کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں وہ نور نبوت چمکتا تھا. سبحان اللہ. پھر ان سے یہ عہد لیا گیا کہ یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے گا. پھر ماشاءاللہ جو ہمارے راشد بھائی نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر تک یہ جو پاک پشتے تھی اور پاک رحم تھے, اور یہ منتقل ہوتا چلا گیا. اور پھر سبحان اللہ, اچھا ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب ولادت ہوتی تھی نا اولاد کی, بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں, تو ہر باری میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی. لیکن جس عظیم ہستی کے گویا کا پیٹھ میں پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو آپ اکیلے پیدا ہوئے, آپ کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا, پھر باقی اولاد کپل کی صورت میں پیدا ہوتی گئی. تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا کہ کیا تیاری کی گئی نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی, اور کس طرح یہ منتقل ہوتا چلا گیا. تو انشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں, اور جی چاہتا ہے اور بولتے چلے جائیں, کہتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ایک دو کالز لے لیتے ہیں تاکہ میری چائے بھی پوری ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ میں وہ ان اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. جی تسلیم شیخ اتاری عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ, واقعی سارا عالم میرے آقا کا ہے, ساری باتیں میرے آقا کی ہے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی پیارا لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ دیگر نعت خواں اور بھی حاضر ہیں, اور خاص کر ہمارے راشد مدنی جو بہت ہی پیارا بولتے ہیں, بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے عبدالحبیب بھائی کی تو کیا شان ہے, کیا بات ہے, بولنا, مسکرانا, چلنا, بیان کرنا اور نعت پاک پڑھنا بھی. مدینہ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے نیپال کے اندر ملاقات ہوئی تھی. تو نیپال میں جب ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز, اور ماشاءاللہ روحانیت کے ایک نورانیت میں ڈھکے ہوئے تھے آپ. ماشاءاللہ جب آپ کی حاضری ہوئی, پھر آپ چلتے چلتے آپ سے بات ہوئی تو آپ نے یہ عرض کیا کہ جب بھی میری یاد آئے تو میری مغفرت کے لیے دعا کر دینا.
امید ہے کہ آپ اس بات کو آپ نے یاد رکھا ہوگا اور دعا بھی کرتے ہوں گے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. میں حجاب عطاریہ بنتے محمد فیصل روپو کیتو عرض گزار ہاں. پیارے عبدالحبیب انکل, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ. ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? پلیز ساڑے سارے کار والوں ਲਈ دعائے مغفرت فرما ਦਿਓ. جزاک اللہ خیرا. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਤੇ हैं और ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ देते हो. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है. अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾलों ਦੀ मगफिरत फरमाए. चले राशिद भाई, आप थोड़ा सा हमारे पंजाबी भाइयों को थोड़ा सा आप मदरी फूल दें तो मैं ज़रा शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पर, और फिर इंशाल्लाह वहाँ जाकर हम इंशाल्लाह उनसे कुछ आप तशरीफ़ रखेंगे, पानी वगैरह पिए, तो मैं कुछ सवाल जवाब करके वापस आऊँगा. तो फिर हम वाक़या फ़ील पर इंशाल्लाह कुछ मज़ीद बात करेंगे. जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जिन असी जिक्र खैर कीता कि पिछली आसमानी किताबां विच भी सरकार अलैहिस्सलाम दा जिक्र खैर होया. ए नाम मुहम्मद और सरकार अलैहिस्सलाम दा जिक्र ऐसा ही है कि अल्लाह तबारक व तआला दे नबियां भी कीता और नबियां अपनी औलादां भी इदी वसीयत कीती. हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा विच इस रिवायत दा जिक्र कीता. इन्नी हज़रत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब वसाइलुल वसूल इला शमाइल रसूल इस किताब विच भी इस रिवायत दा जिक्र कीता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जिन्हां दा हुण असीं जिक्र खैर सुनिया. आदम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि ऐ मेरे शहजादे, मैंने तो बाद तू मेरा खलीफा है, तकवे परहेजगारियाँ इख्तियार करी. अगे बड़ी प्यारी वसीयत इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शहजादे शीस, तू जदन भी अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र करें ते उदे नाल नाम मुहम्मद दा भी जिक्र करी. इदी वजह के है कि जदन मैं जन्नत विच गया तो जन्नत दे महल्लात और मकाना विच भी इस नाम में तहरीर पाया. मैं अर्श दे सुतून उत्ते भी इस नाम तकिया. मैं जिस आसमान तो लग्या उस आसमान ते इस नाम तकिया. मैं शजरे तूबा, जो तूबा दरख्त है, उदे पत्तियां होता है, सिदरतुल मुंतहा दे पत्तियां होता है, इस नाम तकिया. हत्ता कि मैं जन्नत विच जेड़े फरिश्ते हैं उन्हां दी अखां विच भी नाम मुहम्मद तकिया. और आखिरी जो वद नसीहत की थी, अक्सर जिक्रहू, ऐ मेरे शहजादे शीस, अल्लाह दा नबी अपने शहजादे जेड़े नबी हैं, नबियां वसीयत कर रहा कि अक्सर जिक्रहू, ऐ मेरे शहजादे नाम मोहम्मद दा कसरत नाल जिक्र कर कि अल्लाह दे मासूम फरिश्ते नौरानी फरिश्ते हर वक्त नाम मोहम्मद दा जिक्र करें देन. अल्लाह तबारक व तआला सन भी कसरत नाल हुजूर अलैहिस्सलाम दी मदो सराई करने दी तौफीक अता फरमाए. माशाअल्लाह. चारों इस्लामी भाई मौजूद है नाजरीन, और अब एक और सेगमेंट की तरफ हम आ गए हैं और यहाँ इंशाल्लाह सवाल जवाब होंगे. और ये सवाल जवाब भी आपके लिए इसलिए भी इंटरेस्ट का बाइस होंगे कि ये हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं. प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ही रिलेटेड सवाल जवाब हैं. तो इंशाल्लाह इन चारों इस्लामी भाई का तारुफ भी हो चुका है. अब हम बारी बारी सवाल पूछते जाएंगे और इंशाल्लाह फिर आप देखते हैं कि आज कौन आगे बढ़ता है. आइए शुरू करते हैं. सवाल इल्म की चाबी है. मेरी बड़ा प्यारा ये जुमला है. वैसे सवाल वाकई इल्म की चाबी है और ये सवाल के जरिए बहुत सारे इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं. तो अहले इल्म से सवाल करना चाहिए और हम इसी नीयत के साथ गोया ये सेगमेंट कर रहे हैं कि हमारे एक तो इन इस्लामी भाइयों ने भी तैयारी की होगी, उम्मीद है इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अच्छा जनाब, अब आपको बॉक्सेस दिखाए जाएंगे. आज हमारा थोड़ा सेगमेंट का अंदाज कुछ और है, तो बारी बारी आप नंबर बताएंगे और उस नंबर के पीछे जो सवाल है आपने उसका जवाब देना है. दिखाइए जनाब, जरा बॉक्सेस दिखाइए. जी, 1 से लेके 12 तक नंबर हैं. आपकी बारी, आप बताएं कौन सा नंबर आप पसंद करेंगे. नंबर 3. नंबर 3. 3 नंबर के पीछे बताएं क्या सवाल है. क्या साबिका अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खबर दी? जी हाँ, साबिका अंबिया किराम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खबर दी. चुनाचा कुरान मजीद की सूरह सफ की आयत नंबर 6 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, और मैं उन रसूल की बशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है. क्या बात है. नबी पाक की आमद की खुशखबरियाँ पहले के अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दी और कुरान में भी उसका जिक्र है. जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह. अगले भाई की तरफ चलेंगे, नंबर पसंद करें.
جی नंबर 6। नंबर 6 बताइए 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? असहाबे फील का वाकया नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने दिन पहले पेश आया था? असहाब फील का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले आया था। 55 डेज पहले, 55 दिन पहले ये असहाबे फील का वाकया पेश आया। और नाजरीन याद रहे कि आपने अभी इंशाल्लाह वाकया भी हम आपको सुनाएंगे और ये कमाल का वाकया, मगर ये 55 दिन जरूर याद रखें। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अब चलेंगे तीसरे भाई की तरफ। नंबर आप पसंद करेंगे? 12 नंबर जनाब। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुब्बा हुमैरी के खत में क्या लिखा था? तुब्बा हुमैरी की खत में लिखा था कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन बशारत चाहता हूँ, शफाअत चाहता हूँ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शफाअत कबूल की और उनका इस्लाम कबूल करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, ये वो अजीम हस्ती हैं, ये तुब्बा हुमैरी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए थे। तुब्बा हिमयरी भी कहा जाता है कि प्यारे आका की आमद से पहले उन्होंने गोया एक खत लिखा। वो दुनिया से चले गए, मगर नबी पाक से एक अर्ज की कि हुजूर मैं आप पर ईमान लाता हूँ और आप मेरी शफाअत भी फरमाइएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब उसके बारे में इत्तला मिली तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके मुसलमान होने को भी कबूल फरमाया और उनकी शफाअत की अर्ज भी कबूल फरमा ली। क्या बात है, मेरे आका के दीवाने नबी पाक की आमद से पहले से मौजूद हैं। सुभान अल्लाह जी। अगले भाई की तरफ, सलमान भाई की तरफ चलेंगे। सलमान भाई नंबर पसंद करें? 7 नंबर। 7 नंबर। असहाबे फील हाथी वालों का वाकया क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 55 दिन पहले यमन के बादशाह अबरहा ने खाने काबा को ढाने की गर्ज से मक्का मुकर्रमा पर हमला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हमले में अबाबील से मदद फरमाई। अबाबील का लश्कर भेजकर खाने काबा की हिफाजत फरमाई। इसको असहाबे फील का वाकया कहा जाता है। जनाब अबाबील के लश्कर के जरिए हाथियों के लश्कर का मुकाबला हुआ और ये कमाल का वाकया है। इस वाकये को असहाबे फील का वाकया कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, सबने जबरदस्त जवाब दिए। अगले सेगमेंट दोबारा राउंड चलेगा, दोबारा नंबर पसंद करेंगे। अब आपकी बारी है जनाब जी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी नबी पाक अलैहिस्सलाम नबी थे? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। वाह वाह वाह। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन, यानी मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह जी। अगले भाई की बारी है। नंबर पसंद करेंगे आप? नंबर 5। नंबर 5 बताइए जरा, 5 नंबर के पीछे क्या है? आप अलैहिस्सलाम के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? मुतइमुत तैर यानी परिंदों को खाना खिलाने वाला। मुतइमुत तैर यानी परिंदों को खाना खिलाने वाला। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दादा की। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपकी बारी है। नंबर पसंद करें? 11 नंबर। 11 नंबर। 11 नंबर बताइए जनाब, 11 नंबर के पीछे क्या है? तुब्बा हुमैरी हिमयरी का खत नबी पाक अलैहिस्सलाम तक किसने पहुंचाया? ये खत शामूल नामी शख्स के हवाले किया गया था और उसकी औलाद ने इस खत को इस कदर तक संभाला कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़त पहुंचाया। क्या बात है। हज़रत शामूल की औलाद में से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हैं और उसी नस्ल में से चूंकि आप हैं तो वो ख़त जो है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। तुब्बा हिमयरी का खत। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अब सलमान भाई फिर आपकी बारी है। नंबर पसंद करें? 8 नंबर। 8 नंबर बताइए जनाब, 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है?
नबी करीम अलैहिस्सलाम के परदादा हजरत हाशिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हाशिम क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, बहुत सारी बातें यूनिक पता चल रही हैं और नबी पाक के मुबारक खानदान के बारे में भी हम जान रहे हैं। हाशिमी प्यारे आका कहलाते हैं, उनको हाशिम कहा क्यों जाता है आज ये समझ लेते हैं। जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम निहायत ही शान और शौकत के मालिक थे। उनका असल नाम अमर था। जब एक दिन अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया तो आप मुल्क शाम से रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का शरीफ लेकर आए और उनको चूरा करके टुकड़ा करके हाजियों को ऊँट के गोश्त के शोरबे के साथ सरीद बनाकर खिलाया और हाजियों ने पेट भर कर खाया। उस दिन से आपको लोग हजरत हाशिम यानी रोटियां तोड़ने वाला, चूरा करने वाला कहते हैं। यानी हाशिम के जो माना है ना नाज़रीन, वो रोटियों का चूरा करने वाला। तो आपको आपका नाम ही हाशिम पड़ गया क्योंकि आपने हाजियों को रोटियों का चूरा करके शोरबा और ऊँट का गोश्त वगैरह मिला के खिलाया। सुभान अल्लाह, क्या घराना मेरे हुजूर का है, सखियों का घराना मेरे हुजूर का है। हाशिम इसलिए कहा जाता है, असल नाम उनका अमर था। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अब चलते हैं अगले भाई की तरफ। एक बार फिर एक सवाल से तीनों से होगा, चारों से होगा। नंबर पसंद करें जनाब। जी, 4 नंबर। 4 नंबर। तौरात और इंजील में नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या नाम मज़कूर है? तौरात शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फरकलीत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया मेरे बाद फरकलीत आएगा। यूहन्ना की इंजील में है हज़रत मसीह ने फरमाया जब तक मैं ना जाऊं फरकलीत ना आए, वो मेरे आने के बाद तुम्हें गैब की खबरें देगा, छुपे राज सुनाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल नई बात पता चली है। फारकलीत प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तौरात में नाम है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने हवारियों से फरमाया था कि मेरे बाद फारकलीत आएगा। यूहन्ना की इंजील में है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक मैं ना जाऊं फारकलीत ना आए, वो आकर तुम्हें गैब की खबरें देगा, छुपे राज बताएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जनाब अगले भाई की बारी है। जी, 2 नंबर। जी, क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर की बरकतें दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी मिली? इस हवाले से कुछ बताएं। जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बरकतें दीगर अंबिया किराम को मिली। फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, तूफ़ान कश्ती नूह का तूफ़ान से बच जाना और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग का गुलजार हो जाना, ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर ही की बरकत है। और दीगर अंबिया किराम को भी इसी तरह, सुभान अल्लाह, दीगर अंबिया किराम को भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नूर के तुफैल बहुत कुछ इनायत हुआ। तूफान नूह से हजरत नूह का बच जाना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा करना, ये नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी भाई, आपकी बारी है। नंबर पसंद करें, 9 या 10? 9 नंबर। 9 नंबर। वो कौन सा बादशाह था जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम को खत लिखा था? तुब्बा हिमयरी। तुब्बा हिमयरी, पहले जिक्र उनका हो गया। ज़ाहिर है अब ये सवाल तो बॉक्सेस में थे, सवाल ये पहले होना चाहिए था मगर नंबर बाद में लिया गया। तुब्बा हिमयरी नाम था और जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। जी, आखिरी सवाल है, इनसे नंबर नहीं पूछेंगे, वही नंबर खोल दीजिए जनाब, देखिए कौन सा सवाल है। जी हाँ, तुब्बा हिमयरी कौन था? तुब्बा हिमयरी यमन का बादशाह था। यहूदियों ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बिशारत सुनाई तो तुब्बा हिमयरी ने अपना ख़त अपने लश्कर वालों को दे दिया जो मदीने में सुकूत पसीर थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में। अब ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा तारीखी वाक़या है। ये एक बादशाह था, अपने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा की जो सरजमीन है वहां पहुंचा। अच्छा, वहां जब पहुंचा तो वहां जो उसकी कौम के लोग थे वो यहूदी थे, लेकिन वो अपनी किताब से कनेक्ट थे। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसी बस्ती में आएंगे और हमारी जो निशानियां बताती हैं वो यही है कि प्यारे आका जो आखिरी नबी है वो यहीं आएंगे। तो उस कौम के 400 के करीब उलमा ने जाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं इंतजार करेंगे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो तुब्बा हिमयरी ने बादशाह होने की हैसियत से उन्हें मना ना किया, बल्कि किताबों में लिखा कि उसने 400 घर बनाए
ان علماء کی شادیاں کروائیں اور انہیں مدینہ شریف میں گویا مکان بنا کر دیے، سکونت کے لیے ساری فیسلٹیز دی. پھر ایک اور شاندار گھر بنایا اور ایک خط لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کہ حضور یہ گھر بھی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اور یہ خط ہے جس میں جو آپ نے باتیں سنی کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ میری شفاعت فرمائیے گا، آپ کی اگر میری زندگی باقی رہی تو میں بھی آپ کا خادم بن کے رہوں گا. کیا عشق تھا اس کا. اور ناظرین یہ وہ تاریخی حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ہجرت کر کے جس گھر میں گئے، سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا یہ انہی علماء کرام کی اولاد میں سے سیدنا ابو ایوب انصاری تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر نہ رکے، پیارے آقا ہی کا یہ گھر تھا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی تحفہ دیا گیا تھا. بلکہ عشق کی بات تو یہ ہے کہ میزبانی وہاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمائی، وہ بھی نبی پاک ہی کا صدقہ تھا جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب محمد سلمان بھائی، محمد مسعود بھائی، محمد فیضان رضا اور محمد دانیال سب کے 6-6 نمبر ہیں. 3 سیگمنٹ پر ہمارا مقابلہ ہوا کرے گا. عشق کے بول، پیارے آقا کا ذکر ہو اور نعتیہ اشعار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جناب ہمارے پہلے بھائی سے شعر سننا چاہیں گے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں ہوں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اگلے بھائی کی طرف چلیں گے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں سے پہلے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جناب اب چلتے ہیں اگلے بھائی کی طرف اور شعر سننا چاہیں گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ کی باری سلمان بھائی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان پھر گیا. نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب درست دے دیا ہے. آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں
سے شعر سنیں گے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے جس کیوں. کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے. آئے ہائے, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. جواب درست دے دیا. اگلے بھائی کی باری ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, نہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ, بڑے پیارے اشعار تھے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. کچھ اسکور بورڈ میں چینجنگ آئی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب سلمان بھائی کے 10 نمبر ہیں, مسعود بھائی کے 10 نمبر ہیں. دوبارہ دکھائیے اسکور بورڈ. فیضان بھائی کے بھی 10 نمبر ہیں. دانیال بھائی تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن اب اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ امید ہے کہ سب کو موقع ملے گا. اب دکھائیے وہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے. اچھا, اب اس سیگمنٹ کو ہم اس طرح کریں گے آج کہ ہم باری باری ایک لفظ دکھائیں گے. یعنی آپ کا بزر راؤنڈ نہیں ہوگا, یہ چاروں کو ایک ایک لفظ دکھایا جائے گا اور چاروں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس لفظ کو پہچانے. اگر آپ جو سیکنڈز آپ کو دیے جائیں گے 25 سیکنڈ, اس میں نہیں پہچان سکیں گے تو اگلے بھائی کے پاس یہ جواب سوال جو ہے یعنی جواب جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. وہ چاہیں تو جواب دے دیں, نہیں جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ہوگا. لیکن اگر صحیح جواب نہیں دیں گے تو 2 نمبر مائنس ضرور ہوں گے. بزر راؤنڈ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ لفظ دکھایا جائے گا. آپ غور کریں, 25 سیکنڈز ہیں, آپ اس میں بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. آئیے دکھائیے پہلا لفظ وہ کیا ہے. جی آپ کی باری. بس اب آپ لفظ تلاش کر لیں, خود ہی بنا لیں لفظ. یہ آپ کے اسی گفتگو کے درمیان کے لفظوں میں سے لفظ ہے. طبع حمیری. جی جناب, طبع حمیری. یہ جواب انہوں نے کیا درست دیا ہے بتائیے. جی بغیر سیگمنٹ کے, بغیر تیاری کے بھی سوال کیا جا سکتا ہے جناب, اور جواب درست دے دیا ہے. کمال کی بات یہ ہے. جی اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, میں آپ کو اشارہ بھی دوں گا, پہلے آپ خود غور کریں. یہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور بڑی مشہور ہستی ہیں. نعتوں میں ان کا ذکر بھی بہت شوق سے ہوتا ہے. چلیں اتنی ساری باتیں بتا دی. آپ کا ٹائم تو ہو گیا ختم. اب آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے. دکھائیے جناب. بڑی مشہور صحابیہ ہیں. آپ کے نمبر بھی مائنس نہیں ہوں گے, لیکن آپ کے پاس چانس ہے. آپ دائی حلیمہ. نہیں, نام پورا نام آپ صحیح پہنچ گئے, لیکن ان کے نام کو صحیح کریں نا. حلیمہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آگے بولیں. حلیمہ سعدیہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں جناب, اور 2 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں, اور اپنی باری میں ایک اور بھی جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اگلے ورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی غور سے, جلدی نہ کیجیے گا, میں آپ کو اشارہ بھی دوں گا, پہلے آپ غور کر لیں. یہ مکہ مکرمہ. ارے واہ بھائی واہ, دانیال بھائی کیا بات ہے, مکہ مکرمہ. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب, سبحان اللہ. اب آخری سوال ہے, سلمان بھائی سے پوچھیں گے, اور سلمان بھائی چاہیں تو فیضان کے برابر ہو سکتے ہیں, اور چاہیں تو پیچھے رہ جائیں گے تو فیضان رضا آگے نکل جائیں گے. دکھائیے. غار حرا. غار حرا, کیا یہ غار حرا ہے؟ بتائیے جناب.
जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब मुकाबला होगा हमारे फैजान भाई और सलमान भाई के दरमियान, दोनों के नंबर बराबर हैं। अब एक वर्ड दिखाएंगे, आप दोनों में से जिसने पहले लफ्ज मदीना कहा तो हम समझ जाएंगे कि आप जवाब देना चाहते हैं, फिर आपको जवाब देना होगा, गलती की सूरत में 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो जवाब आपने जैसे ही मदीना कहना है, लफ्ज स्क्रीन से हटा दीजिएगा भाई, फिर उन्होंने जवाब देना है। तो ये फाइनल वर्ड है जो फैसला कर देगा सलमान भाई और फैजान के दरमियान। दिखाइए जनाब वर्ड। मैं कुछ देर बाद इशारा भी दूंगा, गौर करते रहिए। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब भी है। जल्दी कीजिए। अल्लाह, टाइम पूरा हो गया, दोबारा दिखाइए, दिखाते रहिए, मैं एक और इशारा देता हूं। ये हमारा एक अकीदा भी है, ये नबी पाक का एक लक़ब भी है और ये हमारा अकीदा भी है, और ये हर मुसलमान का मानना जरूरी भी है। खातमुन मदीना, खातमुन नबीयीन। क्या ये खातमुन नबीयीन लिखा हुआ है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बिल्कुल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबीयीन ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद है कि ये क्विज प्रोग्राम हमारा सवाल जवाब के सेशन के जरिए भी नबी पाक की सीरत पर कुछ बातें आप तक पहुँचाना आपको पसंद आया होगा। चारों इस्लामी भाई को शुक्रिया अदा करेंगे, और माशाल्लाह बिलखुसूस हमारे फैजान भाई बड़ा करीब पहुँचे, बड़ी अच्छी तैयारी थी आप सबकी, और उम्मीद है कि आप आते भी रहेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में, और सिलसिलों में भी साथ साथ फैजान मदीना आते रहे और इल्म दीन भी सीखते रहे। एक बार फिर शुक्रिया आप सबको, आपके बड़े प्यारे मुबारक तबरुकात भी मिलेंगे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे वापस उस मंच की तरफ जहां बड़ी प्यारी गुफ्तगू जारी थी। आइए फाइनल स्कोर बोर्ड देख लेते हैं कि किस तरह ये मुकाबला चला। अपना फीडबैक भी दीजिएगा, इसको भी हम खूबसूरत करते जाएंगे, इसके अंदर भी तब्दीली लाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी, स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं, और बहुत शुक्रिया आप सबका, आपको तहफ़ मिलेंगे और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे माशाल्लाह। जी नाज़रीन, माशाल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत पर गुफ्तगू जारी थी, और दौरान गुफ्तगू ही हम चले गए थे सवाल और जवाब की तरफ। ये मेरे लिए भी नया तजुर्बा है, देखते हैं ये तजुर्बा कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जी तो चाहता नहीं कि ब्रेक आए बीच में और गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन वो भी एक तरह से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर ही है। कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। माशाअल्लाह, प्रोग्राम आलम तेरा परवाना जारी वसारी से पस्तू इस्लामी भाई ने अर्ज से के आप पस्तूनी अंदर नात शरीफ संभड़ा वीडियो। चले भाई, कॉल गुजराती में है, नात इनको पश्तो में सुननी है, ये तो बिल्कुल नई बात हो गई। अदनान भाई हमारे पश्तो में पढ़ते हैं नात, एक आधा शेर उनसे सुनते हैं। चले एक और कॉल दें। नफ्तारी कोयटा सरजा कनगा आलम तेरा परवाना माशाल्लाह प्रोग्राम बाज ज्वाइन मौजू जुड़ता आदि अब्दुल हबीब साहब आदि अब्दुल हबीब माशाल्लाह हमें बड़े गप्पा खाना है कि मना वाह वगैरह का अन्य सदा में दोबारा हमें निश्चित हूँ माशाल्लाह से जवान मुबल्लिग आता मैं बलोची मुबल्लिग बाज में खुश भी रहे, मैं दिल खुश भी रहा, हमें खतरा हमारा फोन करें, हमारा दुआएं के याद करने लाजमी, बहुत बहुत मेहरबानी। चले माशाल्लाह, अभी इस कॉल की तो हमें ट्रांसलेशन भी चाहिए, बताइए भाई क्या कहा इन्होंने। चलो हौसला अफजाई कर रहे थे। अच्छा, खुश थे माशाल्लाह, बहुत खुश हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, रोई बयान वगैरह सुन के। और चले, हमने ये सिलसिला शुरू इसलिए किया है कि सारी बोलियों वाले, सारी जबानों वाले सिलसिला गौर से देखें और आप हमें अपनी जबान में ही कॉल करें तो हमें भी ज्यादा खुशी होगी। एक और कॉल दे दें। मोहम्मद सलमान अत्तारी बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा, एक बार फिर आलम तेरा परवाना सिलसिला मदनी चैनल में ऑन ईयर हुआ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आप फिर मुख्तलिफ ज़बान के इस्लामी भाइयों को लेकर ये सिलसिला कर रहे हैं, बहुत दिल खुश होता है ये सिलसिला देखकर। बिलखुसूस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस सिलसिले में ज़्यादा चर्चा होता है, वैसे भी चर्चा मदनी चैनल के हर सिलसिले में होता है, लेकिन ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दिल खुश हो गया देखकर, और देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज़ ये था सरकार कि इसमें आपने अभी कुछ देर पहले यूके से रिजवान भाई को भी ज्वाइन किया, तो हमारे बांग्लादेश के बंगाली जबान में भी कुछ ना कुछ इस सिलसिले में अगर कुछ मदनी फूल हो जाए तो मदीना मदीना होगा। जज़ाकल्लाह, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाइएगा। जी जी, अब रिजवान भाई तो बंगला जबान नहीं बोल सकेंगे। चले, मैं इंशाल्लाह एक दो मिनट बाद कुछ बंगला जबान में अर्ज कर देता हूँ, लेकिन
واقعی نبی پاک کا ذکر خیر تو مجھے لگتا ہے اور پتہ نہیں کتنی فرمائشیں آئیں گی کہ ہماری بولیوں میں بھی ہونا چاہیے، تو یا تو سلسلے کا ٹائم ہی 4-5 گھنٹے کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش والوں کو بھی وقتاً فوقتاً ہم بالکل لیں گے، اور ضرور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ عدنان بھائی جلدی سے پشتو زبان کا شعر سنا دے، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور زیبان سرور زیبان مالو دل میں قربان دے، واہ واہ سمرا خیس کا نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیس کا نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا دل اولاد و جان، میرا دل اولاد و جان سب آپ پہ قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ نور بی بی استن پسے یشفگر زیدالا، پاک رسول مشکل شلو استانو زیدالا، پرخشا یوڑا راشا پرخشا یوڑا راشا، نور بی بی بل آسمان دے، واہ واہ سمرا خیس کا نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیس کا نبی سلطان دے۔ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول چہرہ رسول گیا سورجوں کی کان ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے آپ اردو اتنی اچھی مخارج سے نہیں بولتے جتنی آپ پشتو فل مخارج کے ساتھ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اختر بھائی؟ بڑا اچھا ان کا پروناؤنسیشن بھی، ہر زبان کا واقعی ایک انداز بھی ہے بولنے کا، اور وہ جتنا اچھا بولے تو اور اچھا لگتا ہے۔ بہرحال ہمارا چونکہ سلسلے کا وقت بھی اب اختتام کے قریب ہے، اور بڑا ہی ہسٹوریکل واقعہ ہے، اب ظاہر ہے کچھ ہی منٹوں میں بیان کرنا ہوگا، ورنہ اس واقعے پر بھی بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کی باتیں ہم نے کی، کچھ پیارے آقا کے خاندان کے بارے میں سنا، سوال و جواب کے ذریعے بھی طبہ حمیری کے بارے میں سنا کہ کس طرح پیارے آقا کی آمد کی گویا تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایک اور شاندار واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ تھا کہ ابرہا یہ جو ہے وہ بادشاہ تھا یمن کا، یہ مکہ مکرمہ میں آیا، اور اس کا پلان یہ تھا کہ کعبے کو ڈھا دے، مسلمان حج نہ کر سکیں، اور معاذ اللہ اس کی جو نیت تھی کہ کعبے کا نام و نشان مٹا دے۔ اور اس نے کیا پلان کیا کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ ہاتھیوں کا لشکر، دیکھیں اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں تھیں، ٹینک نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو لڑائی گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتی تھی۔ یہ بڑا خطرناک اٹیک تھا کہ گھوڑے اور اونٹ کے سامنے کوئی ہاتھی لے کر آ جائے، یعنی سب سے بڑا جانور، اور بہت زیادہ ہاتھی تھے اس کے لشکر میں۔ اب جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اس نے خوف پھیلانے کے لیے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو پہلے بھیج دیا، اور مکہ شریف کے جو لوگوں کے مویشی جانور تھے، اونٹ تھے، ان کے بکریاں تھیں، جانور تھے، وہ سارے اس نے کیپچر کر لیے، یعنی ایک طرح سے قبضہ کر لیا، اور 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا ہیں ان کے بھی تھے۔ اچھا، اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت چمکتا تھا۔ وہ گئے ابرہا کے پاس، اور گویا تو وہ جو بادشاہ تھا ابرہا، وہ سمجھا کہ اب کوئی نیگوشیشنز ہوں گی، کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی بات ہوگی، کیونکہ مکے کا سردار آیا ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب ان کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ نور نبوت جلال دیکھ کر، شان و شوکت اور چہرے کی جو نورانیت تھی وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اور اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت سے بٹھایا، استقبال کیا، کہ فرمائیے آپ کیوں آئے؟
اچھا ہو سکتا ہے وہ بادشاہ یہ سوچ رہا ہو کہ وہ ریکویسٹ کریں گے میرے آگے کہ ہمارے مکے شریف پر حملہ نہ کریں، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کمال کی باتیں کی. آپ نے کہا کہ ہمارے جانور سنا ہے آپ قید کر لیے ہیں، دوسرے لفظوں میں کیپچر کر لیے ہیں، ہمیں واپس کریں. تو وہ ابرہہ کہتا ہے کہ آپ مکے کے سردار کہلاتے ہیں، میں سمجھا آپ کعبے کی حفاظت کی بات کریں گے، آپ مکے پر ہم اٹیک نہ کریں اس پر بات کریں گے، اور آپ تو اپنے جانور کی فکر کر رہے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے وہ گولڈن ورڈز یوز کیے، جب بھی کہے نا وہ اندر سے ایک عجب ہی کیفیت بن جاتی ہے. کمال کے جملے آپ نے فرمائے، جو کچھ اس طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے جانور ہمارے ہیں، کعبہ ہمارا گھر نہیں ہے، کعبہ جس کا گھر ہے اسی نے حفاظت کرنی ہے. ہم تو اپنے جانوروں کی بات کرنے آئے ہیں، باقی جس کا کعبہ ہے وہ جانے، اس کا گھر جانے، حفاظت اس نے کرنی ہے. It's amazing words. اب کیا ہوا؟ ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے پھر لے جائیں اپنے جانور. انہوں نے جانور ریلیز کر دیے. حضرت عبد المطلب گئے، مکے والوں میں جانور ڈسٹریبیوٹ کیے، کہا یہ جانور لو، سارے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. ناظرین اگر ابھی بھی آپ کعبہ شریف کی پرانی پکچرز دیکھیں نا تو چاروں طرف پہاڑ تھے، اور اس زمانے میں تو کچھ بھی حرم شریف وغیرہ تو نہیں بنا ہوا تھا. تو مکے والوں کو کہا کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں، اللہ کی قدرت کا اب نظارہ دیکھنا ہے، اور خود جو ہے اپنے اہل و عیال کو لے کر کعبے شریف کے دروازے پر گئے اور وہ رکت انگیز دعا کی. وہ الفاظ ذرا سنیے ناظرین جو سیرت کی کتابوں میں لکھے کہ آپ نے کعبے شریف کا دروازہ پکڑ کر گویا کعبے کے قریب جا کر جو دعا کی کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان بے ایمان لوگوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. اللہ اکبر. خوب دعائیں کی، خوب آنسو بہائے، گریہ بازاری کی، اور اب چوٹی پر چلے گئے. ناظرین اب عجب منظر ہے کہ یہ دنیا کی عجیب لڑائی ہے کہ اٹیک کرنے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جن کے اوپر حملہ کرنا ہے وہ سارے میدان گویا چھوڑ کے چلے گئے پہاڑوں کے اوپر، مگر ان کا یقین، ان کا کامل یقین، اللہ پر بھروسہ، توکل ایسا تھا کہ کعبے پر کوئی میلی نظر اٹھا کیسے سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ ابرہہ جب اپنے لشکر کو لے کر چلتا ہے تو اس کا ہاتھی جو سب سے بڑا، جس پر وہ خود بیٹھتا تھا، جو لیڈر آف دیٹ لشکر تھا، ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، اس کا نام اس نے رکھا ہوگا. وہ ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا، اس کو بڑا للکارا، بڑا مارا، وہ ٹس سے مس نہ ہو. جب اس کو الٹی سائڈ پہ چلائیں تو الٹا چلنے لگے، کعبے کی طرف وہ قدم نہ بڑھائے. سارا لشکر وہاں پر سٹک ہو گیا. اور اب ناظرین اللہ نے وہ قدرت کا نظارہ دکھایا. یہ کمال کا یوں سمجھیے کہ مقابلہ تھا. دنیا کا دستور ہے نا کہ آرمی کے سامنے آرمی بھیجی جاتی ہے، ٹینک کے سامنے ٹینک بھیجے جاتے ہیں، ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ہو تو سامنے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں، میزائل کا مقابلہ میزائل سے ہوتا ہے، تیر کا مقابلہ تیر سے ہوتا ہے. مگر یہ کیسا مقابلہ ہوا کہ ہاتھی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا کہ بہت چھوٹے سے پرندے کہلاتے ہیں. ابابیل جو ہے نا، جنہوں نے مکے میں شریف میں حاضری دی انہوں نے دیکھے بھی ہوں گے، بہت چڑیا جیسا پرندہ، شاید اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اچھا پرندے بھیجے، اور پرندے کے ساتھ بھی کوئی چٹانیں نہیں بھیجی. بھائی ہاتھی کو مارنے کو تو پوری چٹان چاہیے نا، بہت بڑا پتھر ہو تو ہاتھی گرے گا. کنکر تھے ان کے پنجوں میں، کتنی سائز کا وہ پرندہ ہے اور وہ کیا اٹھا سکتا ہے. مگر ان کنکروں نے کام کیا وہ کنکر کیا. آج دنیا کہتے ہیں لیزر گائیڈڈ میزائل آئے، جو آج سائنس کہتی ہے کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کر دیں، وہ خود وہ میزائل جا کے ڈھونڈ کے اس کو مارے گا. یہ جناب اب سائنس نے سیکھا ہے یہ کیسے لیزر گائیڈڈ میزائل تھے. ان ابابیل کے پنجوں میں کتابوں میں لکھا کہ ہر فیل سوار کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا. جس کے اوپر پتھر گرنا تھا اس کا نام تھا، یہ جا کر پتھر اسی کو لگتا تھا. اب پتھروں کی بارش شروع ہوئی. کنکر کیا بگاڑتا ہے کسی کا، مگر اس کنکر نے کیا کیا کہ فیل سوار کے بھی پرخچے اڑائے، ہاتھی کے بھی پرخچے اڑے، اور وہ زمین میں جا کے پیوست ہو گیا. اور قرآن نے اس کے لیے جو الفاظ یوز کیے ناظرین، یہ واقعہ پہلے بھی آپ نے کئی بار سن، اب یہ جو میں سورت قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں یہ پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، مگر جب اس واقعے کا پس منظر پتا ہو اور پھر یہ قرآن پاک کی سورت سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ فیل میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کا بنا کیا ان کا ہے. فرمایا
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि क्या उनके दावों को तबाही में न डाला। वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी, परिंदे आए थे अबाबील। फिर क्या किया उन्होंने, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे। इसलिए भेजा कि वो ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे। व्हाट इज द रिजल्ट, बना क्या, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। परखचे उड़ गए, उनकी दास्तां भी ना रही, दास्तानों में नो बडी लेफ्ट, कोई बाकी ना बचा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इस वाक़े का बेसिक जो मकसद उलमा तफसीर में लिखते हैं कि सारी दुनिया को बताना था कि काबे वालों पर मैली नजर ना उठाना, ये इससे लड़ाई करना जो है ये कैसी कुदरती सजा मिलती है। यानी पूरे दुनिया में शोर मच गया कि ऐसा मुकाबला, ऐसा हाल हो गया हाथी वालों का। और सुभान अल्लाह, उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि ये भी सारी दुनिया में एक रोब दबदबा डालना था कि अब कैसी शख्सियत की आमद है। मक्का पाक में एक ऐसे नबी का ज़ुहूर होना है कि जिन्होंने सारी दुनिया का निज़ाम गोया उनके लिए बनाया गया है। सुभान अल्लाह, गोया ये आमद, कहते हैं जैसी आमद वैसा शोहरा, ये एक ऐसी आमद होनी थी जिसका ऐलान वाक़या फील के जरिए किया गया। सुभान अल्लाह। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम 55 डेज बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। यहाँ मैं एक और इश्क वाली बात कहकर फिर मैं मुबल्लिगीन से आखिरी वर्ड्स लूंगा। इस वाक़े के हवाले से रिजवान भाई से भी बात करेंगे और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बड़ी इश्क वाली बात है, बल्कि अकीदे वाली बात है। माशाल्लाह हमारे पास राशिद भाई मौजूद हैं, मजीद इस बात को एलोबरेट करेंगे कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, तरा कैफा, इसके बारे में जो इसका तर्जुमा है पहले सुन लेते हैं, फिर इसकी जो ग्रामेटिकल तो हमारे राशिद भाई अच्छी तरह बयान करेंगे। ए महबूब, क्या आपने ना देखा, प्यारे आका से कहा जा रहा है महबूब आपने ना देखा। अल्लाह, नबी पाक तो कितने दिन बाद आए। मैंने वहां सवाल में भी एक जुमला कहा था, याद रखना है आपने, ये जुमला जरूर याद रखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम वाक़या फील के 55 डेज बाद आए दुनिया में, और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि महबूब तुमने ना देखा। तो प्यारे आका तो दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। इट मीन्स नबी पाक मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका नूर, सुभान अल्लाह। और आपने वो हदीस भी आज सुन ली कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो सुभान अल्लाह, ये कुरान की आयत साबित करती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त भी मौजूद थे। क्या कहेंगे राशिद भाई? जी माशाल्लाह, उर्दू में अब आप उर्दू में मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड करें। जी, ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक में जो सीगा है अलम तरा, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है, और ये एक अंदाज़ होता है इस्तिफ़हाम तकरीरी का। यानी बाप बिला तशबीह बिला तमसील, बाप बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तो इसका जवाब यही होता है, और ये फिक्स जवाब होता है कि हाँ आप मेरे वालिद हैं। तो रब तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब पिछली उम्मतों के और पिछले ज़माने के वाक़यात बयान फरमाए, जा बजा इस तरह के कलिमात इरशाद फरमाए कि ए महबूब, क्या आपने फ़लाँ मामला न देखा, फ़लाँ मामले को न देखा। तो उलमाए किराम ने यहाँ से नुक्ता बयान किया है कि ये सरकार अलैहिस्सलाम की निगाह है कि दुनिया में जलवागर होने से पहले भी सरकार अलैहिस्सलाम इस आलम का मुशाहदा फरमा रहे थे। तो दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद फिर सरकार अलैहिस्सलाम की निगाह का आलम क्या होगा। और सरकार अलैहिस्सलाम की शान ऐसी, आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया है, मैं ज़मीन में और ज़मीन के अंदर क़यामत तक जो कुछ होगा इस तरह देख रहा हूँ कि अन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही, जिस तरह अपनी हथेली को देख रहा हूँ। ये सरकार अलैहिस्सलाम की निगाह का आलम है और आपके उलूम का आलम है कि रब तबारक व तआला ने आपको माजी की खबरें भी इरशाद फरमाई। और ये सरकार अलैहिस्सलाम की अज़मत है कि कुरान के नुज़ूल के साथ आपको इल्म गैब अता किया गया। आसमानी किताबों का जो इल्म रखने वाले अहले किताब थे, उनके जो बड़े बड़े उलमा थे, वो कुफारे मक्का से कहते कि आपके अंदर जो नबी मबूस हुए हैं, नबूवत का दावा करते हैं, इनसे आप फुला फुला वाक़या पूछिए, असहाबे कहफ का वाक़या पूछिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछिए, तो ये खबर देते हैं या नहीं देते। तो उलमा ने लिखा कि सरकार अलैहिस्सलाम जब कुरान मजीद की आयात नाजिल होती, पिछली उम्मतों के और इस तरह के जो वाक़यात बयान फरमाते, इतनी डिटेल के साथ बयान करते कि जो अहले किताब के उलमा थे वो भी हैरान रह जाते थे कि उनसे ज्यादा सरकार अलैहिस्सलाम उसकी तफसील बयान फरमाते। क्या बात है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। क्या बात है, क्या कहेंगे हमारे बलोची मुबल्लिग? सुभान अल्लाह। दोंगे ना राशिद भाई दाना बारह टेड गुफ्तगू करे तफसीर सिरातुल जिनान टी ऐसे हदीस पाक नकल रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए फे कि ई अल्लाह ना बारगाटी खातमुन नबीयीन लिखो गसुट, हालांकि देश का हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना लिच्छख तैयार बनी है यसक
اور فرمائے تھے کہ ای نمیں دینا مستنا خبرات تفر ای دعائی ابراہیم اٹھ ای بشارت عیسیٰ اٹھ اور ای تینا لمنا ہمو دعا اٹھ کہ ہرا دعائی کنا لمہ کنا پیدا منینا ٹیم خواہ اور اوٹکن اس نور اس بلند مسک ہرا نور ملک شامنا محلاتی اور ایوانات روشن کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی راشد بھائی، ایک لفظ سمجھ نہیں آیا مگر پھر بھی مزہ آ رہا تھا کیونکہ بات کس کی ہو رہی تھی. یعنی یہ کمال دیکھیں کہ پیارے آقا کے ذکر کی چاشنی دیکھیں، کسی بھی زبان میں ہو عاشق رسول کو لطف ہی آ رہا ہوتا ہے، مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی بات ہے نا. دیکھیں نا عربی کے قصیدے سنے تو جھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شاعری بہت سو کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا کے ذکر کی. جی جناب، سندھی ماڑو کی کہیں گے تمام ڈسو. ماشاءاللہ जेके तव्हां ॿई वाक़िया अबरहा वारो बि असहाब फील वारो बि ऐं इन खां पहिरियों जा तुबा हमेरी वारे जेको वाक़ियो तव्हां ॿुधायो, ॿिन्हिनि जो तज़किरो क़ुरान मजीद में मौजूदु आहे. जीअं सूरह फील में आख़िरी पारे जी 30 सिपारे में अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बि असहाबिल फील, ऐं वरी जेको तुबा हमेरी वारो तव्हां वाक़ियो ॿुधायो त इहो बि क़ुरान करीम जी सूरह दुखान जी 37 आयत करीमा जे अंदरि मौजूदु आहे. अहुम खैरुन अम क़ौम तुब्बा. मुफ्ती साहब इन जे उन में तफ़सीर में लिखी आहे त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा तज़किरा त शुरू खां वठी हलंदा पिया अचनि. जेको असहाबे फील वारो वाक़ियो आहे, जेको अबरहा लश्कर खणी करे मके वारनि जे मथां आयो, त उन्हनि जो सबबु इहो त उहो पंहिंजे उन मुल्क यमन में उन हिकिड़ो गिरजाघर ठाहियो त मुसलमान काबे जे बजाए हिन जो अची करे तवाफ़ कनि. ऐं वरी पोइ अहले अरब मां ई हिकिड़े शख़्स खे जॾहिं ख़बर पई त हीउ काबे जी बराबरी जे लाइ हिन जेको आहे इहो कलीसा ठाहियो आहे, सो उहो राति जो वञी करे उनखे ग़लीज़ करे उनखे ख़राबु करे आयो. उनखे बादशाह खे गुस्सो आयो, उन पूरो लश्कर खणी करे मके मुकरमा ते चढ़ाई कई ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल पंहिंजे घर खे बचाइण जे लाइ अबाबील जो लश्कर मोकिले करे उन सॼे लश्कर खे तबाह बर्बाद करे छॾियो. सिर्फ़ु कंकर नंढड़ा खणी करे अबाबील उन्हनि जे मथां हणंदा हुया ऐं उहो माण्हू जे मथे ते जॾहिं पवंदो त उनखे ऐं उन जी हाथी उनखे चीरे करे हेठि किरंदो. ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल हुन नंढड़े पखीअ जे ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला एॾे वॾे लश्करनि खे नेस्तो नाबूद कयो. अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की. और अल्लाह तबारक व ताला जब जिसको कहते हैं रब अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाता है. वाकई एक बात मैं समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त कोरोना वायरस को अगर हम गौर करें कि कंकर से हाथी कैसे मारे, ये हो सकता है किसी के ज़हन में क्वेश्चन है. जो अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं, ईमान वाले हैं, वो तो यकीनन मानते हैं. लेकिन अब वो कोरोना वायरस तो नजर ही नहीं आता ना. कंकर तो फिर भी कोई चीज है, कोरोना वायरस तो कहते हैं माइक्रोस्कोप से बड़ी मुश्किल से नजर आता है. मगर दुनिया बंद करवा दी, दुनिया परेशान है, इकोनॉमी लोगों की फेल हो गई, क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा, इलाज मिल नहीं रहा. अल्लाह पाक हमें हिफाजत में रखे. मगर अब क्या अल्लाह की कुदरत मतलब आप देखना चाहते हैं. इतना बड़ा नजारा है मेरी और आपकी आंखों के सामने कि हमारी इतनी बड़ी जिंदगी गुजर गई, कभी नहीं सोचा था और ऐसा हो जाएगा. और ऐसा दुश्मन है, ऐसा मर्ज है जो नजर भी नहीं आता है लेकिन हो जाता है. अल्लाह पाक सबको बचाए रखे, अपनी हिफाजत में रखे. और अल्लाह चाहेगा ही तो बच पाएंगे. बाकी जिस तरह की बातें आ रही हैं कि बंदा करे तो कितनी जरूर एहतियात करनी है, जितनी ज्यादा हो सके करनी है. मगर एंड ऑफ द डे अल्लाह ही से मदद मांगनी है कि मालिक बचाना तू नहीं है. और बड़ी प्यारी वो हदीस पाक की जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता. ये दुआ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा. लास्ट वर्ड्स फ्रॉम अख्तर भाई और फिर प्रोग्राम को एंड करते हैं इंशाल्लाह. फिर रिजवान भाई से भी लास्ट वर्ड्स लेंगे. रिजवान भाई, कंक्लूजन वर्ड्स फ्रॉम यू. The concluding remarks I would like to just give regarding the Waqia of Surah Fil. I said this Waqia, which was mentioned by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam when Quran was revealed. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would have mentioned to Sahaba Kiram, look at the Aqidah of Sahaba Kiram. They heard it and they accepted. Yu'minuna bil ghaib. Whatever is in Quran, subhanallah, they did not argue whether it comes into their intellect or not. Right? Sometimes we go after logics. We try to find out whether this science, this everything comes in our mind and we can understand the facts and not. Do not understand anything from Quran. It is not the defect in Quran, rather it is defect in our intellect. Yes. We are not able to understand. But subhanallah, this waqia which is mentioned in Surah Fil,
maybe at that time when the technology was not that advanced, it was not easily understandable at the time of Sahaba Kiram. But subhanAllah, their aqidah was, they believed it. But now after 1400 years, after today, in this day and age, it is very easily understandable. Today, this world claims to be atomic power, right? This world can be destroyed with atom, which cannot be seen from a naked eye. And today's pandemic, the situation of the virus, as you mentioned, it is not visible. We cannot see from our naked eye, but it is killing. You see, to the humanity is worried from this virus. So if Allah Tabarak wa Ta'ala wants, then through one virus, through one atom, everything can be destroyed. This is the power of Allah Tabarak wa Ta'ala. So the message to the viewers is, if something which we can understand from Quran, it doesn't come in our intellect cannot comprehend, we should not object Quran. Rather, we should reflect upon own intellect. Why? Because maybe there could be defect in our intellect, in our intelligence, but not in Quran. And this is the message of this surah feed. माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की इन्होंने कि अगर कुरान पाक की कोई ऐसी बात है जो हमें समझ ना आए तो ये हमारी समझ का कसूर है। कुरान में किसी किस्म का कोई मादल्ला डिफेक्ट नहीं, या कुरान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और इस बात को बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि अगर किसी पहली जमात के स्टूडेंट को डॉक्टर की किताबें पढ़ने को दे दी जाए तो वो कहे इसमें जो लिखा है गलत लिखा है क्योंकि मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो उसको यही कहा जाएगा कि भाई अभी आपकी अकल वहां नहीं पहुंची है। और कुरान तो रब का कलाम है, हमारी अकलें थोड़ी हैं, हमारी जो है वो जिसकी इंटेलेक्ट जो हमारी वो थोड़ी है। बड़े बड़े उलमा ने इसकी तफसीरें लिखी हैं और हमारा मानना, हमारा ईमान है कुरान की हर आयत पर, उसके हर हुक्म पर। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम एंड विल इंशाल्लाह कनेक्ट यू नेक्स्ट सिलसिला ऑल्सो। लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर भाई, पश्तो भाई हमारे मौजूद होंगे आपसे आखिरी वर्ड सुनने के लिए। जमा खगो इस्लामी रोडो मदनी चैनल कतुन को अल्हम्दुलिल्लाह ढेर पर तफसील सर खबर होशवा चे अलम तारा कैफा द पूर सूरत चे दास होशो नो अल्हम्दुलिल्लाह कुम खुदाए चे अबाबिल सारा द खपल कूर हिफाजत कोले शे और अबरहा टोल लश्कर द हाथियानो तबाह कोले शे नो इंशाअल्लाह द खुदाए न मुंगा खैर गवाड़ो मदद बुगाड़ो दे कोरोना वायरस न मुंगा द खुदाए बचका इंशाअल्लाह और चे सुमरा एहतियात मुंगा कोल शुद्वरा बकाऊ खु नजर पर खुदाए सातु चे बचकोल वाला खुदाए दे अल्लाह तबारक व तआला मुंगला अमल को तौफीक राके और दाम या साथे चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंगा मुबल्लिगीन होए उलमा होए चे नबी अलैहि खपल हदीस के वजह आगा वखम ज नबी होमा चे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ओबो और तखाउर तरमनजा हो अनु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मख के ना हो ओसम दे और कला चे खुदाए पैदा कर दा गई नूर आगा शांति दे अल्हम्दुलिल्लाह दा कुल माहौल दे दावत इस्लाम इस तरह जान वाबस्ता साथ है इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के वजह दे मुंगला ढेर ज्यादा फायदा मिलावेगी माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अगले सिलसिले को एक और कोशिश करेंगे, इसमें मजीद खूबसूरती लाएंगे। आपकी बहुत सारी कॉल्स भी हमसे रह गई होंगी, इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में भी आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा